اور اپنے ساتھ جو تمہارا ہم سفر ہے یعنی زوجہ ہے یا خاوند ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر ایک ساتھ کے ساتھ رہنا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ دونوں کے بڑے حقوق ہیں، دونوں کے بڑے حقوق ہیں، اور پوچھا جائے گا حضرات محترم اس کے بارے میں۔ حالات کبھی کبھار اتنے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ بات جو ہے وہ طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ وہ ایک بات ہے کہ کبھی بالکل اس اسٹیپ پر آ جائیں کہ اب حدود اللہ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ پا رہے، تو یہ آخری اسٹیپ ہے۔ ورنہ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جس طرح ہو سکے پہلے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کی جائے۔ بے شک شوہر تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار کر دے، اپنا بستر جدا کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکے تو دونوں خاندان میں سے ایک ایک بڑا بیٹھ جائے، ان میں آپس میں صلح کرا دے، اور آخری اسٹیپ یہ ہے کہ جدائی کا معاملہ۔ لیکن حضرات محترم، یہود و نصارہ، بلکہ یہود و نصارہ تو بہت دور کی بات ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر نہیں بنتے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو رہی صحیح کسر تھی، پھر وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے جو ہے ہماری قوم کے اندر پیدا۔ پہلے کبھی کبھار سنا جاتا تھا کہ فلانا جگہ طلاق ہو گئی، آج طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے حضرات محترم۔ وہ کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اور خلا کا لفظ تو ہم نے سنا بھی نہیں تھا پہلے، یہ تو اب جا کے سننے میں آ رہا ہے۔ جب انسان نے مطالعہ کرا، پڑھا، وہ ایک بات ہو گئی، یہ اب آپ سنتے ہوں گے خلا کا لفظ، ورنہ پہلے تو یہ لفظ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عدالتی طور پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے خلا کی درخواست دائر کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، کتنی زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، بعد میں دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے، دونوں کو کافی افسوس ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ بیچارے تقسیم ہو جاتے ہیں ماں باپ کے پیار اور محبت کے ساتھ۔ حضرات محترم دیکھیں، پہلے تو مردوں کے لیے بات یہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسند چیز ہے، وہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ لفظ طلاق ہے۔ جب کوئی طلاق دیتا ہے نا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے طلاق دینے کی وجہ سے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے خلا، وہ یہ ہے کہ عورت اس بات کا مطالبہ کرے مرد سے کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ حضرات محترم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی عورت جب مرد سے مطالبہ طلاق کرتی ہے تو جنت اتنی زیادہ فیض و کرم والی ہے کہ کوئی بندہ جنت کے پاس سے گزرے نا تو 500 میل کی مسافت تک اس کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے۔ یہ جنت کا فیضان ہے۔ لیکن جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ارے حضور فرماتے ہیں جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی مہک اور اس کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گی۔ اور حضرات محترم یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس میں بالخصوص والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی دوری ہوئی، فوراً سے مطالبہ طلاق کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی مفتی صاحب نے 2 جدائی کروا دی ہو؟ کبھی نہیں کروائیں گے، کیونکہ نہ ان کو طلاق کروانے پر نہ کسی چیز پر ان کو کوئی فیس نہیں ملتی، وہ اللہ اس کے رسول کا کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی حتی الامکان کوشش یہ کی جائے گی کہ میاں بیوی کی آپس میں بات بن جائے، آپس میں بات بن جائے، یہ گھر جو ہے وہ ہرا بھرا رہے، یہ آباد رہے۔ لیکن عدالتی خلوں کا معاملہ کیا ہے، وکیل صاحب اپنی فیس کے لیے فوراً سے پورا پروگرام بنائیں گے، وہ تو مطالبہ طلاق کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، وہ گھر کا پتہ ہی غلط لکھ دیتے ہیں، اور یہاں جو خاتون ہوتی ہیں ان کو مزید اور پریشرائز کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ جو نکاح کی گاڑ ہے، یہ جو گرہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب تک مرد اپنے منہ سے یہ لفظ نہیں کہتا، یہ اپنی رضامندی سے سائن نہیں کرتا، طلاق ہی نہیں ہوگی۔ لیکن عدالت کے چکر لگا کے وہاں پیسے کھلا کے وہ معاملہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت جس نے عدالتی خلا لیا ہے اور وہ شرعی تقاضوں پہ پورا نہیں ہے، وہ اسی مرد کے نکاح میں رہتی ہے، اگلا نکاح ہی اس کا منعقد نہیں ہوگا۔ حضرات محترم ایسی بہت سی باتیں، اور پھر آخری بات، اس کے بعد گفتگو ختم رہی۔ صحیح بات یہ تو ہو گئی جو ہے، اب بات یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں
ایک مجلس کے اندر اگر کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں تو طلاق نافذ العمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے پر عمل فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے، وہ جو ڈسکاؤنٹ والے معاملات ہیں نا کہ 20 رکعت کی 8 رکعت پڑھ لیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں، اور خواتین کو مسجد کے اندر اعتکاف بٹھا لیں، اور ایسے بہت سارے ڈسکاؤنٹ ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا نہ کریں، بس دعا ہو گئی، وہ جو معاملہ چلا ہوا ہے نا اس کے اندر یہ بھی ہے، ایک مجلس میں 3 تک کا طلاقیں نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، بھلے ماس تم کہاں سے نمودار ہو گئے کہ اس امت کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہو؟ اگر وہ طلاق منعقد ہو چکی ہے اور اس کے باوجود تم نے یہ فتویٰ دے دیا، چاروں فقہاء کرام کی بات کو تم نے رد کر دیا اور اپنی بات کو تم نے عروج دیا، اور وہ جو تعلق ختم ہو چکا تھا تم نے اس کو تعلق کو ابھی بھی قائم رکھا ہے، وہ سارا زندگی گناہ کے اندر گزاریں گے، اس کا وبال کس پہ جائے گا؟ ان دونوں پہ تو جائے گا، لیکن نام کے مفتی صاحب یا آپ کے اوپر بھی جائے گا۔ تو حضرات محترم، ایسے لوگوں سے بھی بچیں، یہ ڈسکاؤنٹ والے جو لوگ ہیں نا ان سے بھی بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ فقہاء اربع امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان فقہاء اہل سنت کی پیروی کرنے جو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں سکھایا ہے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔